بڑی مشکلوں سے ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں. ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے جلد سے جلوس سے. کوئی کسی کو NRO نہیں ملنے لگا. وزیر اعظم کا ملک میں مکمل لاک ڈاؤن نہ کرنے کا اعلان. عمران خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا فیکٹری سمیت روزگار فراہم کرنے والا کوئی ذریعہ بند نہیں کریں گے. بڑی مشکل سے معاشی حالات سے نکلے, احتیاط نہ کی تو حالات بگڑ سکتے ہیں. اپوزیشن عدالتی حکم عدولی کر کے لوگوں کی زندگیاں میں ڈال رہی ہے. جلسے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی کو NRO نہیں ملے گا. کراچی میں کورونا کے پیش نظر مارکیٹس کی شام 6 بجے بندش. محکمہ داخلہ سندھ کے احکامات پر شہر کے مختلف علاقوں میں عمل درآمد. میڈیکل سٹورز, دودھ کی دکانیں اور بیکریز 6 بجے کے بعد بھی کھلی رہیں گی. تاجر تنظیموں کا شام 6 بجے دکانیں اور مارکیٹس بند کرنے کے فیصلے پر اعتراض. حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم, صبح 10 سے رات 8 بجے تک دکانیں کھولنے کا مطالبہ. Do not really have a strict lockdown because you can't lock down hungry people. So that worked. We opened up our economy quicker than others. We never locked down the agriculture sector, which was basically rural. We opened up the construction sector, which was in the cities. And because it was mainly outdoor, there was no spread because opening up the construction sector. پاکستان کی معیشت کو کورونا کے اثرات سے بچایا. وزیر اعظم عمران خان کا ورلڈ اکنامک فورم کے تحت اسٹریٹجی ڈائیلاگ سے ویڈیو لنک پر خطاب. کہا لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کے روزگار کا تحفظ کیا, تعمیرات کے شعبے کو کھولا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ترجیح دی. معیشت مستحکم اور درست سمت میں گامزن ہے. اندازہ نہیں کورونا کی دوسری لہر کتنا متاثر کر سکتی ہے. ملک میں غیر ضروری عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی. پاک فوج میں ترقیاں, تقرر اور تبادلے. 6 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی. لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور IG کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کراچی. لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز لاہور. لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف ملتان کے کو کمانڈر مقرر. لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو کمانڈر بہاولپور. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کمانڈر صدرن کمانڈ تعینات. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کمانڈر ASFC. لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان IG آرمز متعین. لیفٹیننٹ جنرل محمد عدنان IG ٹریننگ اینڈ ایویلویشن. لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر ملٹری سیکریٹری تعینات. وزیر اعظم نے چودھری برادران کو منا لیا. عمران خان کی لاہور میں چودھری برادران کے گھر آمد. شجاعت حسین کی عیادت کی. ملاقات میں پرویز الہی, مونس الہی, سالک حسین, طارق بشیر چیمہ, عثمان بزدار اور شہباز گل بھی شریک تھے. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ملاقات. قانون سازی, یونیورسل ہیلتھ انشورنس, والٹن ایئرپورٹ اور راوی ریور منصوبے پر بریفنگ. نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ ہفتہ 28 نومبر کو شریف میڈیکل سٹی میں ہوگی. مریم اورنگزیب کہتی ہیں رسم قل اتوار کو ہوگی جس میں صرف فیملی ممبرز شریک ہوں گے. مزید کہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا نہ کرنا حکومت کی قابل شرم حرکت ہے. شاد رفیق کہتے ہیں سازش کے جال بچھے ہوں تو نواز شریف کو باہر ہی رہنا چاہیے. مہنگائی کئی گناہ بڑھ گئی, عمران خان کو خود چلے جانا چاہیے. انتخابات صاف, شفاف اور منصفانہ تھے. نتائج کو تسلیم کیا. نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا تھینکس گیونگ ڈے پر قوم سے خطاب. کہتے ہیں امریکیوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وعدہ کرتا ہوں اقتدار میں آنے کے بعد کورونا وبا سے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. شہری بڑے خاندانی اجتماعات سے گریز کریں, ماسک پہنیں اور سماجی دوری رکھیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق قومی سلامتی کی مشیر مائیکل فلن کو معاف کر دیا. کہتے ہیں جنرل مائیکل ٹی فلن کو مکمل معافی دینے پر فخر محسوس کر رہا ہوں. علم ہے اب آپ تھینکس گیونگ ڈے اچھے طریقے سے منائیں گے. مائیکل فلن پر 2016 کے انتخابات سے متعلق ایف بی آئی کی تحقیقات کے دوران جھوٹ بولنے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی. فاسٹ بالر محمد عامر دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم سے ڈراپ کیے جانے پر پھٹ پڑے. سوشل میڈیا پر انٹرویو میں کہا لیگ کرکٹ کو کبھی پاکستان کے لیے کھیلنے پر فوقیت نہیں دی, ٹیم میں شامل نہیں کریں گے تو لیگ ہی کھیلیں گے. انہوں نے تینوں فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان تو نہیں کیا. سعودی عرب مسلسل دوسرے برس ڈاکار کار ریلی کی میزبانی کرے گا. ڈاکار کار ریلی کا 43واں ایڈیشن 3 سے 15 جنوری تک ہوگا. ریلی جدہ سے شروع اور جدہ میں ہی ختم ہوگی. ریلی میں 321 گاڑیاں شامل ہوں گی. شرکاء مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے 7646 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کوڑا اٹھانے کے کانٹریکٹ میں توسیع کی مدت میں صرف 1 ماہ باقی ہے. نئے ٹھیکوں اور ماڈل سے متعلق تاحال حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کوڑا اٹھانے کے کانٹریکٹ میں توسیع کی مدت میں صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے. عثمان علی, کہیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ کیا یہ کانٹریکٹ رینیو ہوگا؟ جی, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کوڑا اٹھانے کے کانٹریکٹ میں جو توسیع دی گئی تھی اس کی مدت ختم ہونے میں بھی تقریباً 1 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے. تاہم نئے ٹھیکوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے. اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ LWMC کی جانب سے نئے ٹھیکوں کے حوالے سے مختلف تجاویز تیار کی گئی ہیں, جن میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ویسٹ کی کلیکشن, میکینیکل سویپنگ کے حوالے سے جو نظام ہے وہ LWMC کی جانب سے خود سنبھالنے کے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے نئی مشینری خریدنے کی بھی جو تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں. اور یہ تمام تجاویز جو متعلقہ حکام ہیں ان کو ارسال کر دی گئی ہیں. تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے کہ کون سا ماڈل اپنایا جائے گا اور کون سی تجاویز جو ہیں ان کی منظوری دی جائے گی. جی, عثمان علی آگاہ کر رہے تھے آپ. شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں کرپشن کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ نوشہرہ ورکاں اور سروس سینٹر آفیشل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. اسی پر مزید بتائیں گے ہمیں نواز سنگرا. نواز, کہیے گا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے؟ جی, پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں کرپشن کی شکایات کے بعد اینٹی کرپشن کا ادارہ متحرک ہو گیا ہے. گجرانوالے جو ریجن ہے وہاں پر نوشہرہ ورکہ پر تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ محمد شفیق جو ہیں اور اس کے علاوہ جو بلال احسن وہاں پر SCO تعینات ہیں, ان کے خلاف کرپشن کی شکایات پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اور FIR جو ہے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان پر الزام ہے کہ مقامی شہری کی جو جائیداد ہے, جو 3 کنال سے زائد جائیداد, ان ملزمان نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر دوسرے شہریوں کو الاٹ کی ہے. اس حوالے سے جو گجرانوالہ ڈائریکٹوریٹ ہے, اس کی گجرانوالہ جو ریجن ہے اس کی طرف سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو درخواست ارسال کی گئی ہے کہ جن ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کی اینٹی کرپشن حکام کے سامنے پیشی یقینی بنائی جائے تاکہ انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ جو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے اس میں کرپشن کی شکایات اور سروس ڈلیوری کا جو فقدان ہے یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, جس وجہ سے نہ صرف عوام پریشان ہے بلکہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ بھی پریشان ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ جو پٹواریوں کی بھرتی پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے. جی.